ہمارے بزرگوں نے اپنی کتاب میں ایک بڑا جو ہے وہ پرسوز واقعہ لکھا ہے، اس کو سن لیں اور بات پوری ہوتی ہے. بس آپ سے زیادہ وقت نہیں، تھوڑا سا ٹائم، اور اس کے بعد اس کو دھیان سے سننا. عبد الملک ابن مروان کا دور تھا، اس کی حکومت کا دور تھا. ایک شخص دوڑا بھاگا آیا، علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے، مشائخ بھی تھے، وزیر بھی تھے، امیر بھی تھے، سب تھے، اور وہ بھاگتے بھاگتے آیا. اس کا سانس پھول رہا تھا. اس نے کہا عبد الملک سے کہ امیر، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں توبہ کروں. عبد الملک نے کچھ سوچا ہوگا. اس نے کہا کیا تیرا گناہ کیا ہے بتا. اس نے کہا کیا بتاؤں، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے عبد الملک نے کہا کتنا بڑا. تو کہا آسمان سے ہی بڑا. ہاں آسمان سے ہی بڑا. زمینوں سے ہی بڑا. ہاں زمینوں سے ہی بڑا. لوح و قلم عرش و کرسی سے ہی بڑا. ہاں اس سے ہی بڑا. پھر عبد الملک نے کہا کہ کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے. تو اس نے کہا نہیں عبد الملک، میرا گناہ، میں کتنا بھی گنہگار ہوں لیکن میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت وسیع اللہ کی رحمت. کوئی ہزاروں سال بھی گناہ کر لے اور سچی توبہ کر لے تو میرا اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. سچی توبہ کرنے، یہ رجب کے مہینے، شعبان کا مہینہ، شب برات، شب قدر، شب معراج، یہ راتیں کیوں آتی ہے؟ آ جاؤ اللہ کی دامن امان میں، آ جاؤ اللہ کی دامن کرم میں، اس کی دامن رحمت میں آ جاؤ، آ جاؤ اس کے کرم کی چادر کے نیچے. مگر انسان آنے کو تیار نہیں ہے. اللہ اکبر. تو عبد الملک نے جب کہا کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے. کہا کیوں توبہ کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں کفن چور ہوں. ایک دن میں نے 5 قبریں کھولی اور 5 قبروں میں نے 5 مناظر دیکھے. وہ 5 مناظر دیکھ کر میں نے سوچا کہ اب میں توبہ کر لوں گا، بدل جاؤں گا، سدھر جاؤں گا، میں کفن چوری نہیں کروں گا. اب اس نے کیا 5 مناظر دیکھے وہ سنے اور بات پوری ہوتی ہے. وہ کہتا ہے میں نے ایک قبر کھولی. جب میں نے ایک قبر کھولی تو میں نے دیکھا کہ مردے کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا تھا، اس کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا. میں گھبرا گیا اور اس کی حالت بڑی قابل رحم تھی. دیکھو دنیا میں کتنی بھی ڈینگے مار لو، قبر میں نہ کسی کی دادا گیری چلے گی نہ کسی کی بابا گیری چلے گی. وہاں تو صرف اس کے کرم پہ بات ہے. میرے امام کہتے ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ. امام کیا کہتے ہیں؟ ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے. وہ کڑی مار ہے کیا، راف پرخار ہے کیا ہو، پاؤں افکار ہے کیا ہونا ہے. سب سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے. تو وہ کفن چور کی بات اینڈ پر ہو رہی تھی. اس نے کہا قبلے سے منہ پھرا ہوا تھا. میں گھبرا گیا، بھاگنے لگا تو غیب سے آواز آئی پوچھتا کیوں نہیں کہ اس کا یہ حال کیوں کیا ہم نے. میں نے کہا میری ہمت نہیں، ہم ہی بتا دیتے ہیں. یہ دنیا میں شراب پیتا تھا اور زنا کرتا. بلکہ ایک حدیث میں نے پڑھی کسی کتاب میں، اس وقت کتاب کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے لیکن اگر آئے گا تو بیچ میں بتا دوں گا، کہ جو لوگ صرف فحش باتیں کرتے ہیں، فحش باتیں یعنی گندی باتیں کرتے ہیں، زبان سے گندی باتیں، قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے تو کتے کی شکل میں اٹھیں، کتے کا منہ لے کر اٹھیں. اس لیے ہمارے اسلاف کبھی گندی بات نہیں کرتے، کبھی نہیں کرتے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے بغل میں پھوڑا ہو گیا، بغل میں. تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا ہاتھ کے نیچے پھوڑا ہو گیا. کہا اتنی لمبی بات کیوں کرتے ہو ہاتھ کے نیچے، سیدھا سیدھا بول دو بغل میں پھوڑا ہوا. کہا جو تو نے کہا نا یعنی بغل، مجھے کہتے ہوئے شرم آتی. کیوں؟ کیونکہ میں جو کہوں گا وہ لکھا جائے گا، اور جب لکھا جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو پڑھ کے سنانا ہوگا. اقرا کتابک، قرآن کہتا ہے جو کچھ تم نے کہا ہے نا، جو کر رہے ہو سب لکھا جا رہا ہے اور اللہ کے یہاں اس کو پڑھ کے سنانے. ذرا تصور کرو، پیر کے سامنے ایک ہفتے کے اعمال پڑھ کے سنا سکتے ہو کیا؟ جب پیر صاحب کے سامنے ہفتے بھر کے اعمال پڑھ کے نہیں سنا سکتے تو اللہ کا جب سامنا ہوگا، وہ آمنے سامنے سے جہد سے پاک ہے، لیکن جیسا کہ اس کی شان خدا کا سامنا ہوگا اور جب اعمال نامہ ہاتھ میں ہوگا، تھوڑا تصور کرو جو جو کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں کیا پڑھ کے سنا سکو؟ اپنے ابا کے سامنے، پیر صاحب کے سامنے نہیں پڑھ سکتے، اللہ کے سامنے اس کا سامنا ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ جیسا کہ اس کی شان ہے. سوچو تو صحیح، ایسا کوئی پڑھ کے سنا سکے گا کہ میں نے فلاں تاریخ کو زنا کیا تھا، لڑکوں کے ساتھ بدکاری کی تھی، میں نے حرام کھایا تھا؟ یہ کوئی پڑھ کے سنا سکے گا؟ سوچو کیا کر رہے ہیں. یہ سب غفلت کا نتیجہ، صرف غفلت کا.
اور یہ جو ہمارے ذہن میں آ گیا نا کہ جنت تو ملنی ہے مولانا. دیکھو میں آپ کو ایک ضابطہ بتا دوں, جنت اتنی مشکل بھی نہیں ہے جتنا تبلیغی جماعت والے مشکل کر کے بتاتے ہیں, اور جنت اتنی سستی بھی نہیں ہے جتنا آپ کے شاعر لوگ بتاتے ہیں. نہ اتنی مشکل نہ اتنی سستی. پھر جنت کتنی ہے تو اس کا صحیح تصور وہ ہے جو میرے امام نے بتایا. امام کہتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی کھا لیے. بے شک نعرہ تکبیر. چیز کتنی سستی ہو, اگر آپ کے پاس اس کی قیمت نہ ہو. مثال کے طور پہ ہمارے مولانا صاحب کا موبائل اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ ایک آنے میں 1 گھنٹے کی مہلت ہے, جس کے پاس ایک آنا ہو یہ آئی فون 15 پرو میکس لے کر کے ایک آنے میں چلا جائے, کس کو خریدنا آؤ لے کے چلے جاؤ, بولو کوئی ایک آنا دے پائے گا آج؟ قیمت تو بہت سستی ہے نا, لیکن آپ کے پاس ہے نہیں. ایسے ہی یہی ہے نا, قیمت تو سستی ہے لیکن آپ کے پاس ہے نہیں, اس لیے حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ بلا تمثیل. جنت تو حضور بیچے نا, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ. ہمارا ہاتھ تو جو جنت کی قیمت ہے وہ 500 1000 2000 کی نوٹ نہیں, ڈالر نہیں, پاؤنڈ نہیں, ریال نہیں. جنت کی قیمت یہ نہیں ہے. جنت کی قیمت تو ندامت کے آنسو ہے. جنت کی قیمت تو جب سب سو جائیں اس وقت تو خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ کرنا ہے. جنت کی قیمت تو تلاوت قرآن ہے. جنت کی قیمت تو چھپا کے صدقہ دینا ہے. جنت کی قیمت تو میٹھی میٹھی باتیں کرنا ہے. جنت کی قیمت تو اللہ کا اتنا ذکر کرنا کہ لوگ ذکر کرتے دیکھ کر تمہیں پاگل سمجھنے لگے, یہ جنت کی قیمت ہے. بتاؤ ہمارے پاس ہے بھی, ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. اس لیے خدا کے لیے اس جنت کی قیمت کی تیاری کر لو. تو کیا کہا, وہ پہلا قبر کا منظر اس نے دیکھا تو آواز آئی, ندا آئی, یہ زانی بھی تھا اور شرابی بھی تھا. پھر اس کے بعد اب اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا. پھر آگے وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا چلو یہ قبر میں کام نہ بنا. آدمی جب دنیا کا لالچی ہو جائے پھر وہ بہت بے باک ہو جاتا ہے. میں نے دوسری قبر کھولی تو میں نے دوسری قبر میں کیا دیکھا کہ میت کا منہ سور کی طرح تھا, خنزیر کی طرح, اور اس کے ہاتھ اور پیر زنجیر سے جکڑے ہوئے تھے, باندھے ہوئے تھے. اس وقت میں پریشان ہوا, میں نے وہاں سے بھاگنا چاہا تو غیب سے آواز آئی, پوچھ تو لے اس کا یہ حال کیوں کیا. چہرہ سور کی طرح, ہاتھ پیر زنجیر سے بندھے ہوئے, مجبور. کہا کہ ہم بتاتے اس کا حال یہ کیوں کیا. نمبر 1, یہ جھوٹی قسمیں کھاتا تھا دنیا میں. آج جھوٹی قسم کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے. الزواجر میں ابن حجر لکھتے ہیں کہ اللہ پاک حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ مجھے جھوٹی قسموں کا نشانہ مت بناؤ. جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھائے گا اس پہ بھی لعنت کروں گا اور اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کروں گا. عورتیں بہت قسمیں کھاتی ہیں, مرد بھی اب کھانے لگے ہیں. پتہ نہیں کیا لوگوں کو ہوا ہے, گناہ نہیں سمجھتے. چھوٹے چھوٹے کام معاملات میں اگر 200 روپے کی چپل بیچنا اس پہ بھی جھوٹی قسم کھاتے, 50 روپے کی سبزی بیچنا اس پہ بھی جھوٹی قسم کھاتے. اللہ اکبر. سچی قسم بھی مت کھاؤ جب تک کہ جان کو خطرہ نہ ہو, ایمان کو خطرہ نہ ہو, عزت کو خطرہ نہ ہو. جو منزل بتائی گئی علماء نے اس کے علاوہ بہت مجبوری پہ سچی قسم بھی کھایا کرو. سچی قسم بھی بار بار نہ کھاؤ, اللہ اس سے روزی میں تنگی پیدا کر. بار بار قسم کھانے پہ, بات بات پہ قسم کھانے پہ روزی تنگ ہو جاتی. آج سب روزی تنگ لے کر کے بیٹھے ہو اور کہتے ہو تعویذ دو, جھوٹی قسمیں بند کرو, جھوٹی قسموں سے توبہ کرو, قسم کھانے سے پرہیز کرو. اور لوگ کا حال تو یہ, اٹھا قرآن شریف, حصہ بکرا ہونا ہے, اٹھا قرآن شریف, میاں بیوی میں جھگڑا ہوا, اٹھا قرآن شریف. قرآن شریف پڑھنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے آیا تھا کہ تمہاری قسموں کے لیے آیا تھا؟ ذرا سوچو تو سی. اللہ کی بندو کیا کر رہے ہو؟ تو وہ جس کا منہ سور کی طرح ہوا اور ہاتھ پیر باندھ دیے گئے, وہ نمبر 1 جھوٹی قسم کھاتا. نمبر 2 حرام مال کھاتا تھا, حرام دھندا کرتا تھا, حرام مال کھاتا تھا. آج کتنے لوگ حرام کھا رہے ہیں؟ موبائل چوری کر کے کھا رہے ہیں, سود کے دھندے کر کے کھا رہے ہیں, جوا کھیل کے کھا رہے ہیں. اچھا یہ شراب جوا ہی حرام نہیں ہے,
اگر کرانے کی دکان بھی لگا کے بیٹھے ہو پیور دودھ بول کر کے اگر اس میں پانی ملاتے ہو یہ بھی تو حرام ہے. پیور تیل بول کے اس میں دوسرا تیل مکس کر کے بیچتے ہو یہ بھی تو حرام ہے. جب اناج بیچتے ہو تو اس میں بھی پانی ڈال کر کے اس کو وزنی کر دیتے ہو یہ گناہ نہیں ہے. دھوکہ دے کر مال کمانا گناہ نہیں ہے. فریب دے کر مال کمانا گناہ نہیں ہے. جو حرام اپنے بچوں کو کھلائیں گے ان کے بچے کبھی وفادار نہیں ہو سکتے. آج کہتے ہیں ہمارے بچے وفادار نہیں. کھلایا کیا ہے؟ خون بنایا کس سے؟ گوشت بنا کس سے؟ مسلمان جب تک کہ حلال کو لازم نہیں پکڑتا وفا کی امید ختم کر دو اولاد سے. کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا تربیت صحیح نہیں ہوئی. میں نے کہا جتنی تربیت گاہیں ہیں اتنی تربیت گاہیں تو پہلے نہیں تھی. اتنی تربیت گاہیں پہلے نہیں تھی. لیکن پہلے کے بچے مؤدب کیوں تھے؟ وجہ وہاں تربیت کم ہو سکتی تھی مگر حلال میں کمی نہیں ہو سکتی تھی. آج تو اپنے بچوں کو بڑے بڑے اسکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں بھیج رہے ہو اداروں میں بھیج رہے ہو اور وہاں پر سب کچھ ہو رہا ہے لیکن بھیج کیا رہے ہو؟ حرام سے بچوں کو پال رہے ہو. بچے بے ادب ہے بے وفا ہے. بلکہ آپ کے بچے تو آپ کے قابو میں ہی نہیں ہے. 16 17 18 سال کی عمر میں وہ سب کچھ کر لیتے ہیں. 35 سال میں پہلے کے لوگ جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ سب کر کے. بلکہ اب تو ہمارے مفکرین علماء کہہ رہے ہیں اکثر نوجوان لڑکے 16 17 سال کی عمر میں اتنے خالی ہو جاتے ہیں اندر سے کہ وہ بیوی کے لائق بھی نہیں رہ جاتے. وجہ بچوں کے اندر جو پیٹ میں جائے. میرے بھائی جب مولی کھا لو تو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے منہ میں جسم میں. کبھی مولی اور کچی پیاز کھا کے دیکھنا 2 دن کے بعد آپ کو جو پسینہ آئے گا اس میں بدبو ہوگی. حالانکہ مولی حلال ہے پیاز حلال ہے. لیکن آپ بتائیں کہ جب غذا کا اثر انسان کے جسم پہ ہو سکتا ہے منہ کے اندر ہو سکتا ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو حلال کھائیں اگر بدبودار چیزیں تو اس پر پسینے پہ اثر آتا ہے تو جو حرام کھائے گا حرام کا اثر نہیں آئے گا. ہمارے مذہب میں اسی لیے تو ہے جو جانور شریف ہے بھولے بھالے انہی کو کھانے کی اجازت ہے. جو بدماش قسم کے جانور ہے ان کو کھانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کا گوشت تو کھاؤ گے تو انہی جیسی تمہارے اندر عادت پیدا ہوگی. شیر نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ درندہ ہے. بھالو نہیں کھا سکتے وہ درندہ ہے ناشتا رہتا ہے. سور نہیں کھا سکتے کیونکہ اس کے اندر زنا اور بدکاری کی عادت ہے. یہ حال ہے اس کا. اس لیے کہ جانور میں بھی کوئی جانور اپنے نر کے ساتھ بدی نہیں کرتا. توجہ کرنا. علامہ عبد الرحمن صفوری لکھتے ہیں کہ جانور بھی نر جانور کے ساتھ بدکاری یعنی اغلام نہیں کرتا سوائے سور کے. صرف سور ایسا جانور ہے جو اپنے نر کے ساتھ یعنی مرد کے ساتھ بدکاری کرتا ہے. اسلام نے سور کو کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ اس کے اندر یہ بے حیائی ہے بے غیرتی ہے اور اس کا جی کبھی نہیں بھرتا بدکاری سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں بدکاریاں کرتے ہیں لڑکے لڑکوں کے ساتھ مرد کے ساتھ یہ جانور بھی نہیں کرتے. یہ صرف سور کرتا ہے جانوروں کے. اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ بدکاری کے لیے آگے بڑھتا ہے تو خدا کا عرش کانپ جاتا ہے. خدا کے عرش پہ زلزلہ آتا ہے. یہ وہ گناہ ہے جو آج گندی فلمیں دیکھ کر ہمارے معاشرے کے جوانوں میں عام ہو رہی ہے. اگر اچھا لگے تو ٹھیک نہیں ہے. میں اچھا لگانے کے لیے بول بھی نہیں رہا ہوں اس لیے کہ جس کا دل جلے گا وہ کہاں اچھا اور برے کی بات ہے. وہ تو دل کی کیفیت پیش کر رہا ہے. جو گندی فلمیں دیکھتے ہیں وہ لڑکے اور لڑکیاں یہ خود لذتی اور بدکاری میں مبتلا ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول نے 14.5 صدیاں پہلے کا جب مرد کے ساتھ بدکاری کے لیے اس کے اوپر آتا ہے عرش کانپتا ہے. اس پہ زلزلے آتے ہیں. فرشتے عرش کا کنارہ پکڑ کر قل ہو اللہ کی سورت پڑھنے لگتے ہیں. اگر فرشتے یہ نہ کریں تو اس پر عذاب نازل ہو جائے. اور آقا فرماتے ہیں ایک فرشتہ ایسا ہے جس کی شکل پرندے کی طرح چونچ والی ہے. جیسے ہی مردوں کے ساتھ بدکاری کرنے والے لوگ قبر میں دفن ہوتے ہیں اس کی رات بھی نہیں گزرتی اس کو وہ فرشتے وہاں سے اٹھاتے ہیں اور وہاں لے جا کر کے پھینک دیتے ہیں جہاں قوم لوط پر پتھروں کی برسات ہوئی تھی. بھول گئے سب. بس یہ اپنی موج ہے اپنی مستی ہے جو چاہو کرنا. یہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. تو کیا کہا جس کا چہرہ سور کی طرح ہے اور ہاتھوں میں زنجیریں بندھی ہے پیروں میں زنجیریں بندھی ہے تو غیب سے آواز آئی یہ حرام کھاتا تھا اور جھوٹی قسمیں کھاتا تھا. اور اس کے بعد کہا تیسری قبر پر جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ گدی سے یعنی حلق سے اس کی
زبان لٹکی ہے کتے کی طرح، اور اس کے جسم میں کیل ٹھوکی گئی ہے، آگ کی کیلیں ٹھوکی گئی. زبان کتے کی طرح لٹکی ہے قبر میں، اور آگ کی کیلیں اس کے جسم میں ٹھوکی گئی ہے. یہاں تو سب کچھ موج مستی ہو رہی ہے، اندر کیا ہو رہا ہے دیکھو. تو غیب سے آواز آئی، بندے یہ جس کے جسم کا تو یہ حال دیکھ رہے آگ کی کیلوں کا اور زبان لٹکنے کا، اس کے 2 گناہ تھے. یہ لوگوں کی غیبت کرتا تھا اور چگلی کرتا تھا. چگلی کا مطلب کیا؟ ادھر کی بات ادھر کرنا، ادھر کی بات ادھر لانا اور آپس میں لڑائیاں لگانا. غیبت کیا؟ کسی کے، علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، کسی کے پوشیدہ رازوں کو بیان کرنا، کسی کی پوشیدہ باتوں کو بیان کرنا، کہ سامنے بیان کرو تو برا لگے، پیچھے بیان کرو اور اس کو جب معلوم پڑے تو اس کا دل دکھے، یہ غیبت ہے. آج غیبت میں کتنے لوگ مبتلا ہے، چگلی میں کتنے لوگ. اگر غیبت چگلی بند ہو جائے تو دنیا سے 80% جھگڑے ختم ہو جائے. ساس بہو کا جھگڑا ادھر کی ادھر لگانے کی وجہ سے، بھاوج ننن میں جھگڑا ادھر کی ادھر لگانے کی. ایک بات کہوں بڑی معذرت کے ساتھ، دنیا دار تو دنیا دار ہے، غیبت اور چگلی سے میں تو دینداروں کو بھی بچتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہا ہوں الا ماشاءاللہ. اور غیبت زنا سے بدتر ہے، غیبت زنا سے بدتر. کیا ہو گیا؟ اقبال نے کہا تھا، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی. یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی. مگر ہم مایوس نہیں کہتے ہیں، نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز ہے ساقی. غیبت چگلی سے بچو، دنیا کہیں جائے آپ کو مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں ہی رہنا ہے. دنیا کو آگے جانے دیجیے، ہم پیچھے چلے، اس لیے کہ لوگوں کو آگے جانے میں فائدہ لگتا ہے، چلے جائیں. ہمیں تو پیچھے جا کر مصطفیٰ جان رحمت کا نقش پا تلاش کرنا ہے. میرے امام کہتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. جانے تو جو جا رہے ہیں، ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں پڑے رہنا ہے. اسی میں ہماری کامیابی ہے، ان سے وفا کرنا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے. او عزت کے متلاشیوں، پولیس سے عزت چاہتے ہو، سپاہیوں سے عزت چاہتے ہو، سیاسی لیڈروں سے عزت چاہتے ہو، سچے دل سے نبی سے وفا کر لو. یہ دنیا کے لوگ کیا ہے، قبر کے فرشتے تمہاری تعظیم کرتے نظر آئیں گے. امام کہتے ہیں، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. جب ان سے وفا کرنا فرشتوں سے تعظیم کروا لیتا ہے تو دنیا کی اوقات کیا ہے، دنیا کی حیثیت کیا ہے. مگر ان سے وفا کر لو، اور یاد رکھنا ان سے وفا عمل کے بغیر ممکن نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر وہ کہتا ہے چوتھی قبر پہ آیا تو میں نے ایسا سنسنی خیز منظر دیکھا. سب سے خطرناک منظر چوتھی قبر پر تھا، وہ یہ کہ مردہ آگ کی چادر پر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، کروٹیں بدل رہا تھا، آگ پر وہ کروٹیں بدل رہا تھا، اور فرشتوں کے ہاتھ میں لوہے کے ہتھوڑے تھے اور وہ اس کو مار رہے تھے. اور ایسی آواز گونج رہی تھی جس سے دل پہ دہشت داری ہوتی تھی. آواز آئی، بندے یہ بے نمازی کا انجام دیکھ لی، یہ بے نمازی ہے. جب میں وہاں سے بھاگنے لگا، سوچا چلو 5ویں قبر کو ہاتھ لگاؤں. کھولا تو میں نے 5ویں قبر میں ایک عجیب سا منظر دیکھا جو چاروں سے الگ تھا. قبر تا حد نگاہ کشادہ تھی اور ایک تخت تھا، اس پر ایک جوان بیٹھا ہوا تھا. ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار ہوائیں آ رہی تھی. 5ویں قبر میں الگ ہی منظر تھا. میں نے اس جوان کو دیکھا، دل کو سرور آیا. غیب سے آواز آئی، یہ وہ جوان ہے جس نے جوانی میں سچی توبہ کر لی تھی. تو جب میں نے یہ منظر دیکھا، اب میں آیا ہوں کہ میں بھی توبہ کر لوں تاکہ میں بھی بدل جاؤں، میری زندگی میں بھی انقلاب آ جائے. اس لیے عبد الملک میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، سنورنا چاہتا ہوں. اس کفن چور نے توبہ کیا، اور اس کفن چور سے جب پوچھا گیا تو نے اتنی کفن چرائے، یہ بتا کہ کتنوں کے منہ قبلے کی طرف تھے اور کتنوں کے منہ قبلے سے پھرے ہوئے تھے. اس نے کہا میں نے 1000 سے زائد قبروں کے کفن کھولے اور چرائے. میں نے دیکھا 100 میں 99 لوگ کے منہ قبلے سے پھرے ہوتے تھے، ایک ہی مسلمان کا منہ قبلے کی طرف ہوتا تھا. یعنی 100 میں 99% لوگ قبلے سے پھرے ہوتے تھے، ایک ہی کا منہ ہوتا تھا. امام اوزاعی کو خط لکھا گیا، پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ لوگوں کے منہ قبر میں قبلے سے کیوں پھرتے ہیں. امام اوزاعی فرماتے ہیں جو دنیا میں سنت سے منہ پھیر لیتے ہیں، قبر میں ان کے منہ قبلے سے پھیر دیے جاتے ہیں. میری جوانوں، میری قوم کے جوانوں، جو سنت سے منہ پھیر لے اس کا منہ قبلے سے پھر جائے، جو فرض سے منہ
پھیرے ہوئے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا. خدا کے لیے یہ شعبان کا مہینہ ہے, توبہ کرو, اللہ معاف کرنے والا ہے, بخشنے والا مہربان ہے. سچی توبہ کر لو, بدل جاؤ, زندگی میں انقلاب پیدا کر لو, ورنہ موت پھر مہلت نہیں دے گی. آج آپ کے سامنے علماء لاکھوں روپے خرچہ کر کے, چندہ کر کے ایسی محفلیں سجاتے ہیں تاکہ تمہیں سدھار دیں. کل اللہ کے یہاں تمہیں عذر نہیں ہوگا, اللہ ہمیں معلوم نہ تھا, اللہ ہمیں معلوم نہ تھا. اللہ کے فرشتے کہیں گے ظالم, ہم ان محفلوں میں موجود تھے جس میں تجھے پکار پکار کر کوئی کہتا تھا کہ سدھر جاؤ, سدھر جاؤ, بدل جاؤ, تبدیل ہو جاؤ, لیکن تو نے دنیا کی محبت میں اپنے آپ کو نہیں بدلا. بس اتنا کہتا ہوں, حضور سے عشق کرتے ہو نا, اگر حضور سے عشق ہے تو حضور کی ایک خواہش پر جب اللہ قبلہ بدل دیتا ہے تو حضور کی ہزاروں خواہش پر ہم اپنی زندگی کیوں نہیں بدل دیتے, ہم اپنی زندگی کو کیوں تبدیل نہیں کر لیتے. آؤ وہ بے نیاز ہو کر جب اپنے محبوب کی محبت میں قبلہ بدل رہا ہے تو ہم نیاز مند ہو کر, گنہگار ہو کر, امتی ہو کر ان کی خواہش پر اپنی زندگی کیوں نہ بدلے. بدل ڈالو زندگی کو. اقبال نے کہا تھا, غلط روی سے منازل کے بود بڑھتے ہیں, مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. زندگی بدلو, تبدیل کرو. آپ زندگی بدلیں, اللہ ہمارے حالات بدل دیں گے. ان اللہ ہمارا حالات ہمارے اللہ پاک ہمارے حالات تبدیل فرما دے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالات کو نہ بدلے. دن میں 100 مرتبہ توبہ کرو, اللہ کو منانے کی کوشش کرو, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. اقبال نے رونا روتے ہوئے کہا تھا, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. میرے امام نے کہا تھا, اللہ اکبر, کہ صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب, بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. اللہ مجھ پر پہلے رحم کرے, آپ سب پہ رحم کرے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے, نمازوں کی توفیق دے. میری گزارش ہے, جن لوگوں نے ابھی تک عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے ان سے گزارش ہے, یہاں سے اٹھنے کے بعد پہلا کام یہ کرنا کہ جا کے عشاء پڑھنا. کل سے نماز شروع نہیں کرنا, آج سے کرنا اور ابھی سے کرنا. کیا میں امید کرتا ہوں, ذرا ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے تو کتنے لوگ آج سے نماز کا عہد کرتے ہیں. بھائیو وعدہ کرو گے تو بھی فرض ہے, نہیں کرو گے تو بھی فرض ہے. ذرا اٹھائیں, تو تھوڑی دیر اٹھا کے رکھیں, تھوڑا فرشتوں کو گواہ بنائیں, اللہ کو گواہ بنائیں. بولو نماز کی پابندی کرو گے نا انشاءاللہ. سردی ہو, گرمی ہو, بارش ہو, نماز پڑھیے. اور میرے بھائی صرف 10 منٹ, ایک نماز کے لیے 10 منٹ. اللہ کا وعدہ ہے, حی علی الصلاۃ, تم نماز کی طرف آؤ, حی علی الفلاح, اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے. جو نماز کی طرف آیا وہ کامیابی کی طرف آیا. اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آدھی رات گزرنے کے بعد بھی آپ اتنے شوق سے سنتے رہے, اور اللہ آپ کو بہتر جزا دے, بہتر صلہ دے. لیکن ابھی آپ کو جانا نہیں, آپ نے اتنی دیر برداشت کیا نا, 5 منٹ اور, اس لیے کہ فیض النبی جو دارالعلوم ہے اس کے بچوں کی دستار بندی ہے. یہ محفل دستار کے لیے ہی ہے. اگر آپ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے 5 منٹ اور دے دو گے, کتنا خوش ہوں گے یہ مہمانان رسول, یہ علماء کتنا خوش ہوں گے, ان کے دل سے دعائیں نکلے گی. تھوڑا ٹائم دے دو اور یہ منظر آپ دیکھ